وہ جن کے گھروں میں کمروں میں سیم ملڈیو پینٹ اکھڑنے لگتا ہے بہت سی جگہوں پر نمی کی وجہ سے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا یعنی روٹین کا معاملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو دیکھ کے ہم سرف نظر کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت یہ خطرناک ہے۔ اور وہ جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے لنگس کے پرابلم ہوئے، اور بڑا ہیلدی ایک شخص تھا اور 1 سال کے اندر اندر he was terminally ill۔ اچھا بالکل نہیں، اپیرنٹلی نارملی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھنے میں برا لگتا ہے، دیکھنے میں نہیں، اس کے یہ صحت کے لیے برا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سیم دیواروں پہ ہے عرصے سے، اچھا پہلے وہ پانی کا نشان ہوتا ہے، پھر پینٹ اکھڑنے لگتا ہے، اس کے بعد اس میں ایک لیئر سی آ جاتی ہے فنگس کی کہ جو کہ کلر بدلتی ہے، وائٹ، گرین، بلیک تو بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں ایسے اس کے میں کہتی ہوں فیومز چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لنگز کو افیکٹ کرتی ہے۔ سمجھیں یہ بات، سیریس الرجیز اور اتنے اس کے افیکٹس ہیں کہ مطلب آپ سیریس بیمار ہو جاتے ہیں، پرابلم ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں آپ۔ اور دیکھیں ہوتا ہے خاص طور پہ جہاں ہیومڈ ویدر ہوتا ہے نا، اور جہاں یعنی دھوپ نہیں آتی گھروں میں، وہاں بہت زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اور مختلف جیسے کہا یہ بلیک بھی ہوتی ہے اور وائٹ بھی ہوتی ہے، سیم بھی اس سے اور جڑی پتہ لوگ آپ نوٹ کریں ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں زکام ہی نہیں ٹھیک ہولا، بھئی الرجی ہے، اب الرجی کے لیے اینٹی الرجی کھا رہے ہیں، کیسے اثر کریں؟ نہیں سن لائٹ ہی نہیں آ رہی نا آپ کے گھر میں، آپ کپڑے اکثر گھروں میں ہی ہوتا ہے، یہاں پر تو اپارٹمنٹ سسٹم ہے، گھروں میں کپڑے دھلتے ہیں وہ صحیح طرح ڈرائی نہیں ہوتے، خشک ہی نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایک ہم جب بتا رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر پوچھتے ہیں کیا ریزن ہو سکتا ہے جی کھانے سے، یہ ہمیں کبھی ذہن میں نہیں آتا، لوگ پوچھتے بھی نہیں ڈاکٹرز ہم سے کہ کیا آپ کے گھروں میں یہ سیم ہے، بلیک مولڈ تو نہیں لگی ہوئی؟ اس سے بچے اور بزرگ سیریس بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ماریہ خان نے، ہیلتھ ایکسپرٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اس بارے میں بہت کم ہی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو۔ مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں لوگ کتنے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، لنگس کے پرابلم، بریدنگ پرابلم ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور ہم نارملی اس کو لے رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا کہیے اس پر۔ ایبسلیوٹلی، یہ جو کالی پھپھوندی کہتے ہیں ہم اردو میں، اور بلیک مولڈ ہے، اس کے مختلف جس طرح آپ نے بھی بات کی مختلف ویریئنٹس آتے ہیں۔ پہلے یہ دیوار کا پینٹ تھوڑا سا اکھڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کبھی گرین ہو جاتا ہے، کبھی سیم اس میں ڈلی ہوتی ہے، اچھی خاصی اسمیل بھی ہوتی ہے ایسی جگہوں سے ہمیں آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایک اس کا ایک اپنا پتہ چلتا ہے، اگر ہم دیکھنے میں بھی ایک بات ہے گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک انسان ہے، لیٹس سے کوئی پیشنٹ ہے جس کی میٹابولک ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی کمزور ہے، اس کا میٹابولزم ڈاؤن ہے، اس کا قوت مدافعت فائٹ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اس طرح کے سیم والے ماحول میں ہے تو اس کا لنگس کی جو بیماریاں ہیں ایگریویٹ ہو جاتی ہیں۔ ایزما ہے اگر آپ کو، نہیں، یہ لنگس کو افیکٹ کیسے کرتا ہے؟ لنگ وہی بات لوگ نہیں ابھی بھی سمجھیں گے کہ وہ تو نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے پھیپھڑوں میں کیسے جا رہی ہے بھائی؟ لنگز میں کیسے افیکٹ کر رہی ہے؟ یہی ٹاکسنز ہوا میں وہ آپ انہیل کر رہے ہیں نا، ہم سانس لے رہے ہیں، اس کو آپ کے اندر جا رہا ہے وہ سارے کا سارا۔ اور اگر آپ کمزور ہیں، ویک ہیں، تو آپ کو وہ جن ویڈیوز کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل بجا ہے۔ بہت سے لوگ جن کا امیون سسٹم ڈاؤن ہے وہ ایسے انوائرمنٹ میں وہ اور ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بچے ہیں ایسے، کیونکہ بچے اگر دیکھیں آج کل کے بچے تو ہوتے ہی گھر کے ہیں، ٹیبلٹ دیا ہوا ہے پیرنٹس نے ان کو، اور وہ کمرے کے اندر ہی کہ کمرے میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ان کا اسکرین ٹائم ہے، اور وہ اس طرح کے ماحول میں ٹاکسک ہے، یہ ٹاکسک ہے، یہ کیمیکل ہے، اس سے گیسز ریلیز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پہلے ایک اچھا اپنے جہاں کہیں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں اس کو کہیں پہ بھی شفٹ ہونے سے پہلے، اکثر جب لوگ گھر چینج کرتے ہیں پہلے دیواروں کو ایک بار ٹریٹ کرائے، لازمی ہے کہ نہ آپ کے پاس یہ مولڈ کا مسئلہ نہ آ رہا ہو۔ ہم لوگ ہمارا ایک فٹنس کلب ہے ہمارے ایک ادارے کا، بہت ہی بڑا پاکستان کا ادارہ ہے، اور انہوں نے ادھر رینوویشن کرائی، رینوویشن کے بعد مجھے وہاں بلایا اور کہ نا اس کو اور بہتر کرنا ہے۔ تو ابھی انہوں نے رینوویشن کی تھی، ابھی پینٹ ہوا، اور وہ پینٹ ابھی اکھڑا تھا، اور میں نے وہاں پہ جو مین انچارج صاحب سے میں نے کہا یہ تو پورا پینٹ آلریڈی گر رہا ہے، یہ تو اتنی سیم ہے اس کے اندر۔ انہوں نے سیم والی دیوار پہ ہی پینٹ کر دیا تو سیم آگے سے پینٹ اکھڑا۔ ایسے کرتے ہیں، ٹائلوں سے چھپا دیتے ہیں، پیپر سے چھپا دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہ ابھی نیا فریش پینٹ ہوا تھا، 2 ہفتے بعد مجھے بلایا تھا کہ یہ دیکھیں ماریہ خرابی ہو گئی ہے۔ تو کامن سینس کی بات ہے، آپ کی دیواروں میں سیم لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر پینٹ نہیں کرنا، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پراپر، پینٹ کر کے وہی آپ کا اکھڑ جائے گا۔ تو اور ڈاکٹر ماریہ مجھے بتائیں کہ ایک اور چیز، ہم اس کا خیال ہے وینٹیلیشن نہیں ہوتی گھروں میں، جب بھی گھر بنا رہے ہوتے ہیں ہم زیادہ اس کو کورڈ کر دیتے ہیں،
اور ایئر پاس نہیں absolutely. ہوتی ہے, سن لائٹ نہیں آتی. یہ بہت ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم بالکل بھی نہیں کنسیڈر کرتے. ایبسولوٹلی ویری امپورٹنٹ. سن لائٹ تو ہر روز, اگر آپ جس انسان کو سن لائٹ نہیں ملتی تو وہ تو دن بہ دن بیمار ہوتا جائے گا. اس کے بعد گھروں میں بھی اگر ونڈوز نہیں ہے اور آپ ایئر کا پیسج نہیں ہے تو وہ آپ اس سیم والے ماحول میں بند ہیں, آپ کو پرابلم شروع ہوگی. ہیلتھی انسان کو نہیں ہوگی. اگر آپ ایک ہی گھر میں دیکھیں گے 5 لوگ رہ رہے نا, ہو سکتا ہے 4 ٹھیک ہوں, ایک جو بیچارہ پیشنٹ ہے بالکل کمزور ہے, vulnerable اس ہو. کا امیون سسٹم اس پہ افیکٹ کر جائے گا. آپ کہیں گے نہیں جی کیا ہے ایسی بات, سب کچھ تو سیٹ ہے, میں ٹھیک ہوں. مگر بات میں ٹھیک یا وہ خراب کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوئی انسان جس کا امیون سسٹم ڈاؤن ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں, کووڈ آیا تھا. کووڈ از اے ریسپیریٹری ڈیزیز, ایک سانس کے تھرو پاس ہونے والی تھی, جہاں پہ ہم ماسک پہن کے پھرتے تھے. اٹ واز ان دا ایئر. سملرلی مولڈ کا جو ٹاکسنز ہیں وہ ان دا ایئر ہے, وہ ہوا میں ہوتے ہیں, جس سے ہمارے اندر وہ ہم انہیل کر لیتے ہیں. سو اب کووڈ کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں. کووڈ کے اندر جو 90% سے زیادہ ڈیتھس کن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی, بتحاشا ملینز آف لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی 90% سے اوپر وہ لوگ تھے جن کی کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. یہ وہ تھے جن کی میٹابولک ہیلتھ ویک تھی, امیون سسٹم جن کا ویک تھا. بالکل. اور جن کی اس کو ٹریٹ کرنا بھی اتنا اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ خیال کریں, پہلے تو سورس پتہ کریں کہ سیم ہو کیوں رہی ہے, کہاں سے کوئی نہ کوئی لیکیج ہے, پائپس یا خرچہ ورچہ جو بھی ہے, یہ ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کی دیوار میں ایسا نظر آ رہا ہے نا آپ کو کالا کالا, آپ کو پتہ کیا کرنا ہے, بھاگنا ہے. اور اگر نہیں بھاگ سکتے ہیں تو یہاں اس کو ٹھیک کرنا ہے, پھر اس میں رہنا ہے. یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے, نہ آپ کے بچوں کے لیے, نہ آپ کے بزرگوں کے لیے, نہ آپ کے لیے. یو آر بریدنگ پوائزن, دس از پوائزن ان دی ایئر. اور پھر یہاں اگر آپ رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں بیماریاں بھی ہوں گی, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے اور نہ ڈاکٹر نے پوچھا ہوگا کبھی کہ آپ کے گھر میں ایسی دیواریں ہیں, نہ کبھی آپ نے سوچا ہوگا. اینڈ اسٹل اتنی دوائیاں لے کے بھی یو آر ناٹ گیٹنگ ویل, بچے ٹھیک نہیں ہو رہے. تو دس از دا ریزن. لیکن ڈاکٹر بھائی کیا جائے, جہاں پر سن لائٹ آتی نہیں ہے, جہاں پر ہم ملٹی سٹوری اپارٹمنٹس ہیں, مطلب کیا کریں ایسا ہم کہ جس کی وجہ سے اس سے بچ جائے. ہیومڈ بھی ہے کراچی میں خاص طور پہ. بالکل کراچی میں خاص طور پر. بٹ اگر آپ دیکھیں نا, میں بتاؤں آپ کو, میں نے ابھی پچھلے ہمارا جو یہ نہیں ہوتا جھوپڑ بستی ہوتی ہے نا, وہاں پہ میں نے وہاں پہ بھی بچوں کے ساتھ نا ان کا ساتھ ایک کام کیا تھا, ان کے ساتھ سیشنز کیے تھے. اب نا وہ جو جھوپڑ بستی کے جو گھر ہوتے ہیں نا, کہیں نہ کوئی انہوں نے بھی بنائی ہوتی ہے. تو یہ بات ونڈوز ہے, سرکاری جو گھر ہیں ان میں بھی ونڈوز ہے, عالی شان جو گھر ہیں ان میں تو ہے ہی ہے. اور یہ جو جھوپڑ بستی والے بچے لوگ ہیں نا, ان کے اندر بھی نا وہ ایک ٹوٹی ہوئی جگہ ہوتی ہے, مگر اس میں کچھ نہ کچھ بنا ہوتا ہے. تو اس کا استعمال بہت ضروری ہے. اگر میں نے اسے بند کر دیا ہے, سیل کر دیا پکا ٹیپ لگا کے, میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ وہ سیل کر دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو ہاں ونڈو کو کہ جی دھوپ آ رہی ہے اندر, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ خطرناک ہے. وہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسمیل آتی ہے اور یہ برا لگتا ہے, ان کو لگ رہا ہے بس دکھنے میں برا ہے, دکھنے میں برا ہے. تو جب اس طرح کر رہے ہیں نا آپ, ایک اور بات یہ ہے مولڈ کے اوپر, کیونکہ اتنی ریسرچ نہیں ہے, کسی پر کوئی بات بھی نہیں کرتا. آئی ایم سو گلیڈ آپ لوگوں نے, ہم نے آج ٹاپک آپ لوگ اس کو لے کر آئے ہیں سامنے, کیونکہ اس پہ بات کوئی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر آپ کو کہے گا پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ لکھ دے گا. ابھی آپ نے خرچے کی بات کی, اگر آپ اس دیواروں کو ٹریٹ کرنے کے خرچے سے بچنا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ ہسپتال جائیں گے, وہ آپ کو کوئی کہے گا آپ کو گٹ کا مسئلہ ڈبل لگ جائے گا, آپ کو آپ کو گٹ کا مسئلہ ہے, یہ ٹیسٹ کرائیں, گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ کا ٹیسٹ کرائیں. پھر جی اچھا جی اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے IBS ہے, پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کہیں گے, آپ کو گولیاں بھی دیں گے. اسٹیرائڈز تک بہت سے پیشنٹس کو ڈاکٹر اسٹیرائڈ شروع کرا دیتے ہیں, اور انہوں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا, کیونکہ وجہ ہی نہیں ختم. خاص طور پہ جگہ ہوتی ہیں جیسے ونڈوز کے پاس کچن آپ کا جو ہے, کیبنٹس جہاں بنی ہوئی ہیں, اور وہیں پر کھانا پکا, لانڈری جہاں لانڈری کرتے ہیں, اور جہاں ایگزیکٹلی. اور آپ نے مین پوائنٹ, جہاں پہ کچن, جہاں پہ ہبز سب سے زیادہ ہوتی ہے نا, کیونکہ کوکر ہے, کوکنگ ہو رہی ہے, فیومز آپ کے ریلیز ہو رہے ہیں کھانے سے, اور وہ وہیں پہ آپ نے ونڈو نہیں کھولتے آپ ایسے, مطلب وہ اندر ہی ہبز جمع ہو گئی. اب وہ جمع ہو گئی, وہ جائے گی دیواروں میں, کیمیکل کے اندر پینیٹریٹ کرے گی دیواروں میں, پینیٹریٹ, وہاں پہ رچ بس جائے گی. وہ رچ بس گئی ہے, وہاں پہ آ کے مولڈ بنے گا گرین, پہلے تو ایلگی آئے گا, فنگس آئے گا, یہ ٹاکسن ہے.
فنگس آیا وہاں پہ وہ زندگی گزارنے لگے گا آہستہ آہستہ, یلو ہو کے, گرین ہو کے, بلیک ہو کے آپ کے اور پاس کون ہے. کون سی بیماریاں ڈاکٹر صاحب بتائیے, ٹو بی اسپیسیفک, کون کون سی بیماریاں اس سے ہو سکتی ہیں اگر یہ گھر میں ہے تو؟ اسپیسیفکلی آپ کو مختلف لوگوں پہ مختلف چیزیں آتی ہیں. سب سے زیادہ ریسپریٹری سانس کے معاملات میں خرابی آتی ہے نمبر 1. اس کے بعد بہت زیادہ اگین جو لوگوں کی میٹابولک ہیلتھ ڈاؤن ہے, جو کمزور ویک لوگ ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے ہیڈ ایکس کا بہت بڑا مسئلہ آئے گا, سر میں درد ہو رہا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, ریسٹ لیسنس ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, آنکھیں وہ لال ہیں, آنکھیں لال ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے روزمرہ زندگی میں نظر آ رہا ہوگا. بہت سے لوگ آئیں گے پتہ نہیں عجیب سی ان کو الرجی ہوئی اور ایسے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو بڑی تکلیف میں اٹھتے ہیں, آنکھیں لال ہوں گی, زکام, جو کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی مجھے زکام اتنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رات آپ اتنا اس کو آپ نے بریتھ کیا ہے اس زہر کو, تو صبح سب سے بری حالت ہوگی آپ کی. یس ایگزیکٹلی. اور وہ صبح آنکھوں کی الرجیز, سنیزنگ ہو رہی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے چھینکیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کریں آپ کے گھر میں مولڈ ہے. اس کا صبح سے تعلق نہیں, گھر سے تعلق ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار دا انفارمیشن.